اور پھر یہ بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا حفاظت کرو تم، کہ نماز باب مفعلہ کا صیغہ ہے، کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کا اہتمام کرو گے یہ نماز تمہاری حفاظت کرے گی، یہ تمہاری حفاظت کرے گی اگر نماز کا تم اہتمام کرو گے۔ اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، کہ ان کا اتنا بڑا اجر ہے۔ جہاں پر قرآن پڑھو گے، قرآن کھولو گے، جا بجا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں، کم از کم ان الفاظ کو تو مطلب سمجھ آئے، اقاموا الصلاۃ کا کیا مطلب، کہ ہر دوسرے صفحے پہ یہ لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ حکم دے رہے ہیں نماز کا، کہ جا بجا حکم دے رہے ہیں۔ اس کریم کا تو ایک بار کہہ دینا قرآن میں کافی تھا، کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ایک مرتبہ آ گیا کافی تھا، لیکن ہر دوسرے صفحے پہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہم عبادت ہے، یہ اہم فریضہ ہے، اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ اس لیے کثرت سے اس بات کی تاکید کی گئی کہ نماز کو قائم کرنے والے بنو، نماز کا اہتمام کرنے والے بنو۔ اور نماز کو پھر ایمان کہا گیا قرآن کریم کے اندر، کہ جب مسلمان مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، 17 مہینے نماز پڑھی، پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، جب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف نماز شروع کر دی تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کی 17 مہینوں کی عبادت ضائع ہو گئی، 17 مہینوں کی نمازیں ضائع ہو گئی جو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، مطلب تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ نماز ایمان کہا گیا نماز کو قرآن کریم کے اندر، کہ یہ ایمان کی علامت ہے نماز کا پڑھنا، ایمان والے کی نشانی ہے نماز کا پڑھنا، ایمان والا کبھی نماز کو فوت نہیں کرتا، یہ ایمان کی علامت ہے۔